جو کہ برکتوں والا، رحمتوں والا، مغفرتوں والا عظیم الشان مہینہ ہے، جو کہ اپنے اختتام کی طرف رواں ہے۔ چند ایام باقی رہتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ جمعہ الوداع ہو، تو یہ جتنے بھی ایام باقی رہتے ہیں ان کے اندر خوب اپنے رب کی عبادت کیجیے، خوب اپنے رب کو اپنے آپ سے راضی کرائیے، خوب اپنے رب سے دعائیں کیجیے، کیونکہ یہ وہ عظیم الشان مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر مسلمان کی دعاؤں کو رب کائنات ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہر رات آواز لگاتے ہیں، 3 مرتبہ یہ صدا لگائی جاتی ہے، حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی بخشش کا طلبگار، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دو، حل من مسترزق فارزق لہ، ہے کوئی رزق کا طلبگار، میں اللہ اس کو رزق عطا کرو، حل من سائل فاعطی لہ، ہے کوئی مانگنے والا، میں اللہ اس کو عطا فرماؤں۔ اللہ رب العزت ہر روز یہ آواز لگاتے ہیں کہ مجھ سے مانگو، تمہارے مانگنے کے اندر کمی ہو سکتی ہے، میں اللہ کے عطا کرنے کے اندر کمی نہیں ہو سکتی۔ انسان کو چاہیے کہ اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جتنی کثرت کے ساتھ ہو سکے دعائیں مانگا کرے، کیونکہ روزے دار کی دعا کو اللہ رب العزت ضرور قبول فرماتے ہیں۔ افطار کا جو موقع ہے، جب رزق انسان کے سامنے موجود ہوتا ہے، دسترخوان کے اوپر لگا ہوتا ہے، لیکن انسان اس کو کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، کیوں؟ کیونکہ ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا ہوتا، مغرب کی اذان انسان کے کانوں میں نہیں پڑی ہوتی، تو یہ جو افطار کا وقت ہے، انسان اس افطار کے وقت میں جو دعا اللہ سے مانگتا ہے، اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ دعا کا معنی یہ ہے کہ انسان اعلیٰ ذات سے ادنا چیزوں میں سے کوئی چیز بطریق عاجزی طلب کرے۔ اللہ کی ذات یہ بڑی اعلیٰ ذات ہے، اس سے اعلیٰ، اس سے بڑی ذات اور کوئی نہیں ہے۔ اعلیٰ ذات سے ادنا چیزوں میں سے کوئی بھی چیز بطریق عاجزی انسان طلب فرمائے کہ اللہ مجھے یہ عطا کر دے، مجھے یہ نعمت عطا کر دے، مجھے یہ رحمت عطا کر دے، کیونکہ تمام عبادات کے اندر خشوع اور خضوع پایا جاتا ہے۔ نماز کے اندر بھی خشوع اور خضوع ہے، لیکن دعا یہ وہ نعمت ہے کہ جس کے اندر کامل طور پر خشوع اور خضوع پایا جاتا ہے۔ ہاتھ پھیلا کر مانگنے میں عبودیت، ذلت اور احتیاجی کا ایسا مظاہرہ ہے کہ جو کسی اور طریقے کے اندر، کسی اور عبادت کے اندر نظر نہیں آتا۔ دور سے ہی دیکھنے والا شخص ہاتھ پھیلا کر مانگنے والے کو محتاج سمجھتا ہے کہ یہ جس نے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، یہ یوں ہی نہیں پھیلائے بلکہ محتاج ہے، ضرورت مند ہے۔ ہاتھ پھیلا کر دعا مانگنے کے اندر جو خشوع اور خضوع ہے، وہ کسی اور
وہی کے دستے سوال دراز ہوتا ہے، وہی اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے۔ مقام ابدیت کا کمال ہی یہی ہے کہ بندہ انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنی لاچاری اور بیچارگی کا اعتراف کرتے ہوئے اور اللہ رب العزت کی معبودیت، اس کی مسجودیت، اس کی حمدیت، اس کے قادر مطلق ہونے کا اقرار کرتے ہوئے اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ وہ رب کہ جو کائنات کے ذرے ذرے کا مالک اور خالق ہے، جو مانگنے والوں کو بھی دیتا ہے اور نہ مانگنے والوں کو بھی دیتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے رب سے دعائیں ضرور مانگا کرے، کیونکہ دعا یہ تمام عبادات کا مغز ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا یہ تمام عبادات کا مغز اور نچوڑ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، کہ لوگوں تم سب کے سب محتاج ہو، تم سب کے سب ضرورت مند ہو، کس کے؟ اللہ کے۔ تم سب نے مانگنا ہے اللہ سے۔ واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ وہ ذات ہے کہ جو غنی ہے، بے پرواہ ہے، خوبیوں والا ہے، کہ جس کو کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ تمام لوگوں کو اس سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ انسانیت رب کے بغیر نہیں چل سکتی، رب انسانیت کے بغیر چل سکتا ہے۔ اسے انسانیت کی ضرورت نہیں ہے بلکہ انسانیت کو رب کی ضرورت ہے۔ تمام کائنات یہ محتاج ہے، فقیر ہے، لینے والی ہے، اکیلے اللہ کی ذات ہے جو دینے والی ہے۔ جب آدمی اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ رب العزت غیب سے ایسے اسباب مہیا کر دیتے ہیں، ایسے سبب پیدا کر دیتے ہیں کہ جو انسان نے سوچے بھی نہیں ہوتے، انسان کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ رب العزت اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ جو بندہ میرے در پہ سر جھکائے میں اللہ اس کو خالی ہاتھ اپنے در سے واپس کرتا۔ جس طرح اگر کسی انسان کا کوئی نوکر ہے، غلام ہے، وہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میرا نوکر، میرا غلام کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلائے، کسی اور کے سامنے اپنی ضرورت کو پیش کرے۔ تو رب کائنات کی ذات جو تمام کائنات کی ذات سے بڑی ذات ہے، جو بڑی ہی غیور ذات ہے، وہ کس طرح پسند کرے گی کہ میرا بندہ، میرا پیدا کیا ہوا انسان جو مجھے چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے۔ اللہ کی ذات کی کس طرح پسند کرے گی؟ اللہ کی ذات یہ ایسی ذات ہے کہ وہ ہر چیز کے لیے جتنے بھی اسباب ہیں، ان تمام اسباب کے اندر سب سے زیادہ قوی اور مؤثر ترین سبب دعا ہے۔ یہ ایسا سبب ہے، یہ اتنا قوی ترین سبب ہے کہ یہ دعا جو ہے یہ انسان کی تقدیر کو بھی تبدیل کر دیا کرتی ہے، کہ انسان اللہ سے مانگے تو صحیح، اللہ تقدیر کو بھی تبدیل کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہر وقت اگر کوئی بھی چیز مانگنی ہے تو کس سے مانگنی ہے؟ اکیلے اللہ سے مانگنی ہے۔ کوئی بھی چیز ہو، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہو تو وہ بھی اللہ رب العزت سے مانگنی ہے۔ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جوتے کو باندھنے والا تسمہ بھی مانگنا ہے تو وہ بھی اللہ سے مانگنا ہے۔ اتنی چھوٹی چیز بھی مانگنی ہے تو کسی انسان سے نہیں بلکہ اللہ سے مانگنی ہے، کیونکہ اللہ کی ذات یہ وہ ذات ہے کہ جو مانگنے والوں سے خوش ہوتی ہے،
اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، سورہ مومن 24 سپارہ آیت نمبر 60 ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ کہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں کو بتا دیجئے، ادعونی، تم مجھ سے مانگو تو صحیح، استجب لکم، میں اللہ تمہاری تمام دعاؤں کو، تمہاری تمام پکاروں کو پورا کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور وہ لوگ کہ جو میری عبادت سے انکار کر لیتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، یعنی میرے سامنے دعائیں نہیں کرتے، غیر اللہ کے سامنے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں، اپنی جھولیوں کو پھیلاتے ہیں، رب کائنات نے فرمایا سیدخلون جہنم داخرین، اب قریب میں اللہ ان کو دہکتی ہوئی جہنم کے اندر داخل کر دوں گا۔ کہ جو جہنم جس کا عذاب یہ کوئی ہلکا عذاب نہیں، بڑا ہی سخت عذاب ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، کہ جو رب سے نہیں مانگتا رب اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ دنیا میں کوئی آدمی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا مالدار کیوں نہ ہو، ارب پتی ہو، کھرب پتی ہو، جتنا ہی بڑا مالدار کیوں نہ ہو، آپ اس سے اگر کوئی چیز مانگیں گے، ایک بار مانگیں گے وہ دے دے گا، دوسری بار مانگیں گے دے دے گا، تیسری بار مانگیں گے دے دے گا، لیکن جب آپ ایک چیز بار بار اس سے مانگتے جائیں گے تو وہ ایک وقت آئے گا کہ تھک جائے گا اور یہ کہے گا کیا میرے پیچھے پڑ گئے ہو، میں نہیں دیتا، جو جو کرنا ہے کر لو، اب میں نہیں دوں گا۔ لیکن رب کی ذات یہ وہ ذات ہے، اللہ یغضب ان ترکت سوالہ، کہ اللہ کی ذات یہ وہ ذات ہے کہ جو نہ مانگنے والے سے ناراض ہوتی ہے اور مانگنے والوں سے خوش ہوا کرتی ہے۔ کہ تم مانگو تو صحیح، تم ایک بار تو کیا 100 بار بھی مانگو، میں اللہ تمہاری تمام مانگوں کو، تمہاری ہر دعا کو قبول فرماؤں۔ اللہ کی ذات یہ وہ ذات ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو یہاں تک حکم دیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ میرے بندوں اگر تمہارے در میں کوئی مانگنے والا آ جائے نا تو تم نے ان کو جھڑکنا نہیں ہے، تم نے ان کو کوئی برا بھلا نہیں کہنا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، تمہارے در میں کوئی مانگنے والا آئے تو تم نے ان کو جھڑکنا نہیں ہے۔ اگر تمہارے پاس کوئی چیز نہیں ہے تو اچھے طریقے سے انکار کر دو، اگر 10 روپے بھی ہے، 5 روپے بھی ہے تو دے دو، لیکن تم نے ان کو جھڑکنا نہیں ہے، ان کو ڈانٹنا نہیں۔ اب ذرا سوچئے کہ یہ حکم اللہ رب العزت نے کس کو دیا ہے؟ یہ حکم اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو دیا ہے کہ جو بڑے ہی کمزور ہیں، دینے کے معاملے کے اندر ہم بڑے کمزور ہیں، اللہ کا مقابلہ ہم کبھی نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے ہم کمزوروں کو حکم دیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ تم نے کسی سوالی کو جھڑکنا نہیں ہے۔ اب جو بندہ رب کے دروازے پر چلا جائے، ایک اللہ کے دروازے پر چلا جائے، ایک خالق کے دروازے پر چلا جائے، تو بھلا وہ رب اسے کیسے انکار کر سکتا ہے؟ بھلا وہ رب کیسے اسے جھڑک سکتا ہے؟ کیسے اسے انکار کرے گا؟ کیونکہ مالک بھی وہ ہے، مختار کل بھی وہ ہے، داتا بھی وہ ہے، دستگیر بھی وہ ہے۔ اس کائنات کی ہر چیز کے اوپر اختیار صرف اور صرف ایک اللہ کا ہے، اور اس کے خزانے یہ ایسے خزانے ہیں کہ جو کہ لامحدود ہے، اس کے خزانوں کی کوئی حد نہیں ہے، اس کے خزانے بے حساب ہے، انگنت ہے، کوئی انسان اس کے خزانوں کا شمار نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ زمین و آسمان کے تمام خزانے اگر ہیں تو کس کے ہیں؟ اکیلے اللہ کے ہیں۔
جب اللہ رب العزت ہم کمزوروں کو حکم دے رہے ہیں کہ تم نے کسی مانگنے والوں کو چھڑکنا نہیں ہے، تو جو انسان رب کے دروازے پر چلا جائے تو بھلا رب کیسے انکار کر سکتا ہے؟ وہ رب لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی ہر چیز کے اوپر بادشاہت اسی کی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد، کہ اگر اللہ رب العزت اس ساری زمین کو ایک چٹیل میدان کے اندر تبدیل کر دے اور اللہ رب العزت تمام انسانیت حضرت آدم سے لے کر تا قیامت جتنے انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے یہ کرنا ہے، تمام انسانوں کو اس میدان میں اکٹھا کر دے، دوبارہ سے پیدا کر دے، وہ جنوں کو اور جتنے ہی جنات ہیں ان تمام جنات کو بھی اللہ رب العزت اس میدان میں اکٹھا کر دے، وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، ایک ہی میدان میں اکٹھا کر دے، فَاسْأَلُونِي، پھر اللہ رب العزت کو تمام انسانوں اور جنوں سے کہے فَاسْأَلُونِي، مانگو مجھ سے جو مانگنا چاہتے ہو میں اللہ تمہیں عطا کروں گا، فَآتِيتُ كُلَّ إِنسَانٍ آتِيتُهُ، کہ جو تم مانگو گے میں اللہ تم سے تمہیں عطا کروں گا۔ انسان اور جنات جو کچھ مانگیں گے اللہ رب العزت ان کی تمام مانگوں کو پورا کریں گے۔ تو رب کائنات نے فرمایا ان تمام انسانوں کی تمام جنات کی مانگوں کو دعاؤں کو پورا کر لینے کے بعد میرے خزانے کے اندر اتنی بھی کمی نہیں رہے گی جتنی ایک سمندر کے اندر انگلی کو ڈبو کر باہر نکالنے سے آتی ہے۔ اللہ کے خزانے تو اتنے زیادہ ہیں، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر ایک انسان اپنی انگلی کو سمندر کے اندر ڈبوئے تو کتنا پانی انگلی کے ساتھ لگے گا؟ اب اس پانی کی کیا حکمت ہے اتنے بڑے سمندر کے سامنے؟ تو اللہ کے خزانوں کے اندر اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوگی اگر تمام انسانیت تمام جنات اللہ سے مانگ لے، ہر چیز جو ان کی خواہش ہے وہ مانگ لے اور اللہ ان کو تمام چیزیں وہ عطا بھی کر دے، تب بھی اللہ کے خزانوں کے اندر اتنی بھی کمی نہیں ہے۔ ہم انسانوں کی مانگنے کے اندر کمی ہو سکتی ہے، اللہ کے عطا کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ ایک صحابی نے سوال کیا اللہ رب العزت کتنا قریب ہے انسان کے؟ اللہ رب العزت انسان کے قریب ہے یا دور ہے؟ اگر اللہ انسان کے قریب ہے تو ہم اللہ کو آہستہ آواز کے اندر پکاریں، اور اگر اللہ ہم سے دور ہے تو ہم بلند آواز کے اندر چیخو پکار کر کے شور کر کے اللہ کو پکاریں، اللہ کو اپنی طرف متوجہ فرمائیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کی آیت نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو میرے پتے کے بارے میں بتا دیجئے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں کو بتا دیجئے کہ جو آپ سے میرے پتہ پوچھتے ہیں کہ ہمارا رب قریب ہے یا ہم سے دور ہے، قریب ہے تو آہستہ آواز کے اندر پکارے، دور ہے تو بلند آواز کے اندر پکارے۔ جو بندہ آپ سے میرے پتے کے بارے میں پوچھتا ہے تو آپ ان کو بتائیے فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میں انسان کے بے انتہا قریب ہوں۔ کتنا قریب ہوں؟ قرآن کا اسلوب یہ ہے القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ قرآن اپنی بعض چیزوں کی تفسیر خود ہی بیان کیا کرتا ہے۔ اب قرآن میں بیان فرمایا فَإِنِّي قریب، اللہ انسان کے قریب ہے۔ کتنا قریب ہے؟ اللہ رب العزت نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں اللہ انسان کی شہرت سے بھی زیادہ انسان کے قریب، اتنی انسان کی شہرت انسان کے قریب نہیں جتنا میں اللہ انسان کے قریب۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ہر پکار کرنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ تم پکارو تو صحیح، مانگو تو صحیح، میں اللہ تمہاری ہر پکار کا ہر دعا کا تمہیں جواب دوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي وَلَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، لہذا انسان کو
اللہ رب العزت نے موازنہ بھی بیان فرمایا کہ اس کائنات کے اندر انسان اگر کسی سے مانگتا ہے تو وہ ان کے پاس اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ وہ ایک مکھی سے اپنا چھینا ہوا سالم واپس دے سکے. یہ ساری کائنات مل کر بھی ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے. تو پھر انسان کیوں لوگوں کے پاس جاتا ہے, کیوں لوگوں کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے, بلکہ رب سے مانگے. رب خود بخود اسباب ایسے پیدا کر دیتا ہے کہ انسان جو مانگتا ہے اللہ اس کی خواہش کو پورا کر دیتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا قُلِ اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ کہ تم اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو, جتنے بھی اچھے نام ہیں ان تمام ناموں کا واسطہ دے کر تم اللہ سے مانگ سکتے ہو. اللہ رب العزت تمہاری ہر خواہش کو عطا کریں گے. تمہارے مانگنے کے اندر کمی ہو سکتی ہے, میں اللہ کے عطا کرنے کے اندر کمی نہیں ہو سکتی. جتنے بھی اسباب ہیں جنت کے اندر لے جانے کے, بہت سارے اسباب ہیں کہ انسان بہت بڑا نمازی ہو, نماز انسان کو لے جانے کا بہت بڑا سبب ہے جنت کے اندر. قرآن انسان کو جنت کے اندر لے جانے کا بہت بڑا سبب ہے. اس طرح حسن اخلاق, اچھا رویہ, اچھی تربیت, یہ ساری چیزیں انسان کو جنت کے اندر لے جانے کا سبب بن جاتی ہیں. لیکن ان تمام اسباب کے اندر ایک سبب ایسا ہے کہ جو تمام اسباب سے بہترین اور اعلیٰ سبب ہے انسان کو جنت کے اندر لے جانے. وہ سبب کون سا ہے؟ رب کائنات نے فرمایا کہ جنتی جنت کے اندر کہیں گے من قبل ندعوہ هو البر الرحیم, کہ ہم جو جنت کے اندر گئے ہیں, ہمارا جنت کے اندر جانے کا سبب یہ ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر اپنے رب سے دعائیں مانگا کرتے ہیں, اپنے رب سے ہی مانگا کرتے تھے. ہم کسی اور کے سامنے اپنے ہاتھوں کو نہیں پھیلایا کرتے تھے, بلکہ مانگتے تھے تو کس سے مانگتے تھے؟ اکیلے اللہ سے مانگتے تھے. یہ دعا جو ہے یہ انسان کو جنت کے اندر لے جانے کا بھی بہت بڑا سبب ہے. دعا کی اہمیت کا اندازہ اور دعا کی فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگائیے کہ ہم جو نماز ادا کرتے ہیں, ہماری نماز کا آغاز یہ بھی دعا سے ہوتا ہے اور ہماری نماز کی تکمیل یہ بھی دعا کے اوپر ہوتی ہے. ہم نماز کے اندر کیا کہتے ہیں؟ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں آغاز کے اندر اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما, ہمیں سیدھا رستہ عطا فرما. وہ سیدھا رستہ ان لوگوں کا سیدھا رستہ کہ جن کے اوپر تیرا انعام ہوا ہے, جو تیرے انعام یافتہ لوگ ہیں, انبیاء ہیں, صدیقین ہیں, شہداء ہیں, صالحین ہیں. ہمیں ان کے رستے کے اوپر چلا اور ان لوگوں کے رستے کے اوپر چلنے کی ہم تیرے سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے رستے کے اوپر ہمیں نہ چلانا کہ جن کے اوپر تیرا حسد نازل ہوتا ہے, جو گمراہ ہو چکے ہیں, بلکہ ان کے رستے پر چلانا جو صراط مستقیم کے اوپر چلنے والے ہیں. نماز کا آغاز یہ بھی دعا سے ہوتا ہے اور تکمیل یہ بھی دعا کے اوپر ہوتی ہے. نماز کے ابتدا پر ہم دعا کرتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نماز کی آغاز کے اندر بھی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں, نماز کی تکبیر کے اندر بھی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں. تو یہ نماز اس کا ایک ایک رکن, ایک ایک فرض, ایک ایک چیز ہمیں اس بات کے بارے میں بتاتی ہے کہ اے لوگوں تم نے مانگنا ہے تو کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے, کیونکہ سبحان ربی العظیم بھی وہ ہے, سبحان ربی الاعلی بھی وہ. اس سے بڑا عظمتوں والا کوئی نہیں, اس سے بڑا اعلیٰ کوئی نہیں. لہذا مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا ہے. یہ دعا یہ اتنا اعلیٰ اور اہم ترین رکن ہے کہ جو انسان کو چاہیے کہ اللہ رب العزت سے مانگے, کیونکہ نماز دعا جو ہے
یہ ایک ایسا فریضہ ہے کہ جب انسان اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ رب العزت انسان سے خوش ہوتے ہیں۔ ایک دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس آیا، نماز پڑھا، نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوا، نماز کے بعد وہ اپنے رب کے سامنے حاضر ہوا، رب کے سامنے ہاتھ پھیلائے دعا مانگ رہا تھا، اپنے رب کی تعریف بیان کی، کہنے لگا کہ اے وہ ذات کہ کسی کا خیال، کسی کا گمان اس تک نہیں پہنچ سکتا، اے وہ ذات کہ کوئی بھی اوصاف بیان کرنے والا اس کے اوصاف کو بیان نہیں کر سکتا، اے وہ ذات کہ حوادثات زمانہ اس کے اوپر کبھی بھی لاحق نہیں ہو سکتے، اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتے، اے وہ ذات کہ گردش زمانہ سے اسے کوئی اندیشہ نہیں، کوئی خطرہ نہیں، کہ حالات کیسے بھی ہو کوئی حالات اس کے اوپر طاری نہیں ہو سکتے، اے وہ ذات کہ جو پہاڑوں کے وزنوں کو جانتی ہے، اے وہ ذات جو سمندروں کے پیمانوں کو جانتی ہے، اے وہ ذات جو بارش کے قطروں کو جانتی ہے، اے وہ ذات جو درختوں کے پتیوں کو جانتی ہے کہ درختوں کے پتے کتنے ہیں، اے وہ ذات جو ان تمام چیزوں کو جانتی ہے کہ جن کے اوپر رات کی تاریکی چھا جاتی ہے، اے وہ ذات جو ان تمام چیزوں کو جانتی ہے کہ جن کے اوپر دن کی روشنی طلوع ہوتی ہے، اے وہ ذات جسے ایک آسمان دوسرے آسمان سے چھپا نہیں سکتا، اے وہ ذات کہ وہ جانتی ہے کہ سمندروں کی تہ کے اندر کیا ہے، وہ ذات جو چٹانوں کے اندر پوشیدہ چیزوں کو جانتی ہے، وہ انسان اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ کی تعریف بیان کرنے کے بعد اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اے وہ ذات جو ہر چیز کو جاننے والی ہے، کائنات کا کوئی ذرہ بھی اس سے پوشیدہ نہیں ہے، اے اللہ تو میرے عمر کے آخری حصے کو بہترین بنا دے اور میرے آخری عمل کو سب سے بہترین عمل بنا دے اور میرا سب سے بہترین دن وہ بنا دے کہ جب میری ملاقات اس سے ہو۔ جب اس بندے نے اللہ رب العزت کی تمام صفات کا تذکرہ کر کے اللہ کے سامنے تعریف بیان کر کے اپنی دعا کو، اپنے مدعا کو پیش کیا کہ اے اللہ میری عمر کے آخری حصے کو بہتر بنا دے، میرے آخری عمل کو میرے لیے بہتر بنا دے، میری زندگی کے تمام دنوں میں سے سب سے بہترین دن وہ بنا دے کہ جب میری ملاقات میرے ساتھ ہو۔ جب اس نے اللہ کی تعریف بیان کرنے کے بعد اپنا مدعا پیش کیا، اپنی دعا کو مکمل کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے پاس بلایا اور سونا ہدیہ بطور تحفہ پیش کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کیا کہ صحابہ کرام کیا آپ کو معلوم ہے کہ میں نے اس بندے کو یہ سونا کیوں پیش کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا ہو سکتا ہے رشتہ داری ہو، رشتہ داری کی بنا پر آپ نے یہ سونا ہدیہ کیا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ داری تو ہے لیکن یہ سونا ہدیہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس نے اپنے رب کے سامنے دعا پیش کی ہے، اس دعا کے اندر اپنے رب کی عمدہ طریقے کے ساتھ تعریف بیان کی ہے، کہ وہ تعریف بیان کی ہے کہ اس نے اپنے رب سے جو دعا مانگی ہے اللہ رب العزت اسے وہ دعا کو ضرور عطا فرمائے، اس کی اس دعا کو ضرور قبول فرمائے۔ اب ذرا دیکھیے کہ ایک فقیر ہے، مانگنے والا ہے، جب اس نے کسی بندے کے سامنے کوئی چیز مانگنے کے لیے آتا ہے، پیسے مانگتا ہے، تو کیسے کیسے الفاظ لے کر آتا ہے، اپنی کمکماتی ہوئی زبان کو انسان کے سامنے لے کر آتا ہے، یوں محسوس کرتا ہے، یوں الفاظ اپنی زبان سے نکالتا ہے کہ یہ بڑا ضرورت مند ہے، اس سے بڑا ضرورت مند تو ہے ہی نہیں۔ دوبارہ سوچئے جس نے اللہ سے مانگنا ہو وہ کتنی عاجزی پیش کرے گا۔ ہم تو اللہ سے مانگتے ہیں، یوں مانگتے ہیں کہ جیسے ہم اپنے کسی ملازم کو حکم دیتے ہیں، دعا مانگتے ہیں اتنی جلدی میں مانگتے ہیں پتہ نہیں ہم نے کہاں جانا، اتنی سپیڈ میں اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ ذرا سوچئے کس سے دعا مانگ رہے ہیں؟ اس رب سے مانگ رہے ہیں کہ جس کے خزانے لامحدود ہیں، جس کے خزانوں کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ ہم اللہ کے سامنے ہمیں چاہیے کہ اس سے مانگیں تو سب سے پہلے اس کی تعریف بیان کریں، اس کی تعریف بیان کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھیں، پھر اس کے بعد اپنا مدعا پیش کریں۔ دعا مانگنے کا اسلوب یہ
کرو، یوں نہیں کہ یا اللہ میری یہ ضرورت ہے، میری یہ ضرورت ہے، میری یہ احتیاج ہے، مجھے یہ طاقت ہے، بس آمین پر چلا گیا۔ یہ دعا مانگنے کا طریقہ نہیں ہے۔ دعا مانگنی ہے تو سب سے پہلے رب کی تعریف، رب کی حمد، رب کے اوصاف کا تذکرہ بیان فرماؤ، کیونکہ رب نے بن مانگے تمہیں تمام نعمتیں عطا کی ہے۔ اب ذرا سوچو، جب تم رب سے مانگو گے تو کیا وہ تمہیں عطا نہیں کرے گا؟ جب تم مانگنے کے قابل نہ تھے تب اللہ نے تمہاری ہر نعمت، ہر ضرورت کی چیز تمہیں عطا کی۔ آج جب تم مانگنے کے قابل ہو تو کیا اللہ تمہیں عطا نہیں کریں گے؟ اللہ تمہیں عطا کریں گے۔ تو اس کے مانگنے کا طریقہ اور اسلوب یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھے، پھر اس کے بعد اپنا مدعا، اپنے دعا کو پیش کرے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ، ہم اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، بڑی دعائیں کی جاتی ہے، لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ما لنا ندعو فلا يستجاب لنا، ہم اللہ سے دعائیں کرتے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر اور احادیث مبارکہ کے اندر آپ کو 10 وجوہات ایسی بیان فرمائی ہے کہ جن 10 وجوہات کی بنا پر ہمارا جو دل ہے نا یہ مردہ ہو چکا ہے، بنجر ہو چکا ہے، اسی لیے ہم اللہ سے دعائیں تو کرتے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ وہ 10 وجوہات کون سی ہیں؟ ان میں سب سے پہلی وجہ یہ ہے عرفتم اللہ ولم تعدی حقہ، کہ ہم اللہ کو جانتے تو ہیں کہ اللہ یہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، ہم ان چیزوں کو مانتے ہیں، لیکن اللہ کے مالک ہونے کا ہم نے حق ادا نہیں کیا۔ اس وجہ سے ہمارا دل یہ بنجر ہو چکا ہے۔ دوسری وجہ زعمتم انکم تحبون رسول اللہ وترکتم سنتہ، ہم دعوے تو بڑے کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرنے والے ہیں، ہم تو بڑے بڑھتے ہیں، لیکن جب ان کی سنتوں کے اوپر عمل کی باری آتی ہے تو ہم 0/0 ہو جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے بھی ہمارا دل بنجر ہو چکا ہے۔ تیسری وجہ قرأتم القرآن ولم تعملوا به، ہم قرآن کو پڑھتے ہیں لیکن قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں آیا، قرآن آیا ہے غور و فکر کرنے کے لیے۔ اللہ رب العزت نے بار بار قرآن مقدس کے اندر اعلان فرمایا افلا یتدبرون، کیوں تم قرآن کے اندر غور و فکر نہیں کرتے؟ قرآن صرف پڑھنے کا نام نہیں، قرآن سمجھنے کا نام ہے کہ تم قرآن کو سمجھو تو صحیح کہ قرآن ہم سے کیا بات کر رہا ہے، قرآن کے ذریعے رب کائنات نے کیا ہمیں حکم عطا فرمایا ہے، کیا سبق ہمیں سکھایا ہے۔ یہ تیسری وجہ ہے کہ ہم قرآن کو صرف پڑھتے ہیں لیکن ہم اس کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ چوتھی وجہ اقلتم اللہ ولم تعدی شکرہ، کہ ہم اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کی تمام نعمتیں کھاتے تو ہیں، تمام نعمتوں کے اندر ہم زندگی بسر کریں، لیکن کیا کبھی ہم نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا ہے؟ یہ شکر ادا کرنا یہ بہت بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت کہ اللہ رب العزت نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے میں اللہ تمہاری نعمتوں کے اندر اور اضافہ کر دوں۔ ہمارے دلوں کے بنجر ہو جانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کی نعمتیں استعمال تو کرتے ہیں لیکن اللہ کا ہم شکر ادا نہیں کرتے۔ پانچویں وجہ قلتم ان الشیطان عدوکم فوافقتموہ، ہم سارے یہ بات کرتے ہیں کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، شیطان ہمارا ابدی دشمن ہے، لیکن ہم اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ شیطان جو خواہشات ہمارے دل کے اندر پیدا کرتا ہے ہم اپنی خواہش کو پورا کرتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ آیا اس خواہش کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کا کیا حکم ہے۔ شیطان کی موافقت کی وجہ سے ہمارا دل بنجر ہو چکا ہے۔ چھٹی وجہ ہے قلتم ان الجنۃ حق ولم تعملوا بها، ہم اس بات کو سارے مانتے ہیں، سارے مومنین کا عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ جنت برحق ہے، مرنے کے بعد جنت ہے یا جہنم ہے، لیکن کیا کوئی بندہ اس بات کی گارنٹی دے سکتا ہے کہ ہم اپنے اعمال کے ذریعے اللہ سے روزانہ جنت کو طلب کرتے ہیں؟
کیا ہم روزانہ اللہ سے جنت کو مانگتے ہیں؟ نہیں، ہم روزانہ اپنی روز مرہ کی ضروریات کے اندر اتنا گم ہو چکے ہیں، اتنا مصروف ہو چکے ہیں کہ ہمیں اللہ سے مانگنے کی توفیق ہی نہیں ملتی۔ کوئی بندہ یہ نہ سوچے کہ میں نے نماز ادا نہیں کرے، کیونکہ انسان کی کوئی اوقات نہیں ہے کہ انسان نماز نہ ادا کرے، بلکہ اللہ نے ہی اسے توفیق عطا نہیں کی۔ ہم سارے اس بات کو مانتے ہیں کہ جنت برحق ہے، لیکن جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے کوئی محنت نہیں کی، کوئی شوق ہمارے اندر نہیں پیدا ہوا۔ اس وجہ سے ہمارا دل بنجر ہو چکا۔ ساتویں وجہ، قُلْتُمْ إِنَّ النَّارَ حَقٌّ وَلَن تَهْرَبُوا بِهَا۔ ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ جہنم پر حق ہے، یا کل قیامت والے دن دو ہی چیزیں ہیں، یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ ہم نے جنت کے حصول کا شوق اپنے اندر رکھتے ہیں، لیکن جنت کو حاصل کرنے کے لیے کوئی محنت نہیں کرتے۔ اور جہنم یہ بھی برحق ہے، ہم یہ مانتے ہیں، لیکن جہنم سے بچنے کی کیا ہم کوشش کرتے ہیں؟ کیا ہم روزمرہ کوئی نہ کوئی ایسا عمل کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے؟ یہ ساتویں وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے دل بنجر ہو چکے ہیں، مردہ ہو چکے ہیں۔ ہم اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آٹھویں وجہ، اشغلتم بعیوب الناس ولم تعلموا بها، کہ ہم اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے لوگوں کے عیب کو دیکھتے ہیں، کہ ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ فلاں بندے کے اندر فلاں کمی ہے، فلاں کے اندر فلاں عیب ہے، فلاں نقص ہے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے اندر کیا کمی ہے۔ لوگوں کے عیبوں کو تلاش تو کرتے ہیں، لیکن اپنے عیبوں کو بھول جاتے ہیں۔ یہ آٹھویں وجہ ہے کہ دل کے بنجر ہو جانے۔ اور نویں وجہ ہے، قُلْتُمْ إِنَّ الْمَوْتَ حَقٌّ وَلَن تَعْتَدُّوا بِهَا، کہ ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ موت یہ برحق ہے، موت سے کوئی بچنے والا نہیں۔ اس کائنات کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں، چاہے کوئی عیسائی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، یہودی ہے، مسلمان ہے، کوئی بھی مذہب ہے، کوئی بھی اس موت کا جھٹلانے والا نہیں ہے۔ موت کے برحق ہے۔ موت سے اگر کسی نے بچنا ہے تو صرف رب کی ذات نے بچنا ہے، اور کسی نے نہیں بچنا۔ ہم سارے اس بات کو مانتے ہیں، لیکن کیا ہم نے موت کے لیے تیاری کی ہے کہ موت کے بعد جو ہماری زندگی، ایک نئی زندگی شروع ہونی ہے، عالم برزخ کی زندگی شروع ہونی ہے، عالم حشر کی زندگی شروع ہونی ہے، کیا ہم نے اس کے لیے کوئی تیاری کی ہے؟ نہیں۔ یہ وجہ ہے کہ ہماری دل بنجر ہو چکے ہیں، ہم اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اور 10ویں اور آخری وجہ، دفنتم موتاکم ولم تعتبروا بها، کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے مردوں کو دفن کرتے ہیں، لیکن ہم عبرت حاصل نہیں کرتے کہ آج جن کو ہم دفن کر رہے ہیں، کل کسی نے ہمیں بھی دفن کرنا ہے۔ آج تختے غسل کے اوپر اگر کوئی لیٹا ہوا ہے تو کل کو ہم نے بھی لیٹنا ہے، لیکن کیا ہم اتنے قدر تیار ہو چکے ہیں کہ اگر آج خالق حقیقی کا بلاوا آ جائے تو کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہم اپنے رب کو حساب دے سکیں گے؟ یاد رکھیے گا، سب سے بڑی آزمائش، سب سے بڑی حقیقت تلخی، اور یہ تلخ حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر یہ نفرت بہت بڑی نہیں، ناانصافی بہت بڑی نہیں، زیادتی بہت بڑی نہیں، بلکہ سب سے بڑی آزمائش یہ ہے کہ اگر آج خالق حقیقی کا بلاوا آ جائے تو کیا ہم اپنے رب کو حساب دے سکیں گے؟ نہیں۔ اسی یہ 10 وجوہات ایسی وجوہات ہیں کہ ہم اپنے رب کے سامنے دعائیں کرتے رہتے ہیں، دعائیں کرتے رہتے ہیں، لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارے دل بنجر ہو چکے ہیں۔ اس لیے ان 10 وجوہات کو ہمیں تبدیل کرنا ہوگا، تب جا کر ہماری دعائیں قبول ہوں۔ اور یاد رکھیے گا، آخری بات، کہ دعا کی قبولیت کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ انسان نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے اولاد عطا کر دے، مجھے مال دے دے، اللہ رب العزت اس کی دعا کو اسی صورت میں قبول کر لے، وہی چیز جو اس نے مانگی اللہ عطا کر دے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر اللہ وہ چیز عطا نہیں کرتے تو اللہ رب العزت اس دعا کی بدولت انسان سے ایک بہت بڑی آزمائش جو اس کے اوپر آنے والی تھی، اس دعا کی بدولت اللہ اس آزمائش کو دور کر دیا کرتے۔ اور تیسری اور آخری وجہ کہ اگر آزمائش بھی دور نہ ہو اور وہ دعا بھی جو انسان نے مانگی وہ بھی نہ ملے، اور تیسری آخری صورت یہ ہے کہ اللہ رب العزت انسان کی دعا کو ذخیرہ کر لیتے ہیں، وہ تمام دعائیں جو اس دنیا
اعمال کے اندر داخل کر کے اسے جنت کا مستحق بنا دے۔ جب انسان کل قیامت والے دن اپنی ان دعاؤں کو دیکھے گا جو دنیا میں مانگتا تھا لیکن وہ قبول نہیں ہوئی، تو انسان یہ دیکھے گا جب اس کی دعائیں نیک ترازو کے اندر پڑی ہوئی ہے تو انسان یہ دعا کرے گا کاش دنیا کے اندر میری کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوئی۔ لہذا یہ رمضان یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جو کہ اپنے اختتام کی طرف جاری اور ساری ہے، لہذا اس رمضان اللہ رب العزت سے جتنی ہو سکے اللہ سے دعائیں مانگ لے، کیونکہ رمضان کے اندر اللہ رب العزت انسان کی دعاؤں کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ افطار کے وقت جو بندہ رب سے دعا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا